یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات کر رہا ہوں کہ دشمنان اسلام نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، ہندو مت نے، آتش پرستوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں دین اسلام پر، یعنی دین اسلام کے خلاف بڑی بڑی باتیں۔ لیکن آپ سن کر یہ حیران ہوں گے کہ آج تک کوئی غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکا کہ مسلمانوں کے رہبر و رہنما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پر امانت میں خیانت کی۔ کسی نے ان کے پاس امانت رکھی تھی، انہوں نے خیانت کی اور اس میں کم کی، ایسا نہیں ہے آج بھی۔ اور نہ ہی آج تک کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر، فلاں جگہ، فلاں وقت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا۔ آج بھی تمام تر اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں لگاتے، نہ لگا سکتے۔ ادھر آپ قادیانی کو دیکھتے جائیں تو ہر وہ کام جو شریعت اسلامیہ نے کہنے کا کہا ہے اس کا باغی نکلا، جھوٹا ہی نکلا۔ یعنی نبیوں کی خصوصیات میں سے، اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور خصوصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوبی کسی اور میں نہیں ہوتی۔ یعنی ایک دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ وَأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ نِكَاحًا لَا صِفَاحًا، میں پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، آج تک میرے ننیال اور ددیال میں سے کبھی کسی نے زنا نہیں کی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نبوت آپ کی خصوصیت ہے، رسالت خصوصیت ہے، نبوت، رسالت، امامت، معصومیت کے ساتھ پھر تاج ختم نبوت خصوصیت۔ اس خصوصیت کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبوت آپ کے بعد، نبوت اور رسالت کا تاج کسی اور سر پر سج ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اس بات کا مطلب۔ خصوصیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اور کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح یہ دعویٰ کہ کفار نے کسی پر الزام نہیں لگایا کہ وہ بددیانت ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات اور بھی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی خیانت نہیں کی، تو پھر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس میں بھی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر خیانت نہیں کی اللہ کے نبی نے خلافت میں، جس کا پہلا حق تھا اس کو پہلا دیا، جس کو دوسرا تھا، چوتھا تھا، اس کو چوتھا دیا۔ صحابہ کرام پر حملہ کرنا در حقیقت نبوت کی تعلیمات، احکامات، ارشادات، فرمودات پر حملہ کرنا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے، یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ بہت سارے وہ دوسرے کنز الایمان والے ترجمے میں گڑبڑ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں 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 نے یہ لکھا ہے۔
اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے کہ یہاں ضم کے کئی معنی ہیں. ایک معنی گناہ کا بھی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، مائل با گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ کرنے نہیں دیتا. آپ نے کبھی یہ لفظ اسیر پر الف سین یا را پر غور کیا ہو؟ اسیر جس کا عام معنی یہی ہے قیدی، اور ایک معنی اس کے اچھے لفظوں میں حاجی. اب جو ایک حج کرے اور خانہ کعبہ میں 10 منٹ رہے، اعزاز تو اسے حاصل ہو گیا، اور ایک ساری زندگی خانہ کعبہ میں رہے، اعزاز تو اسے حاصل ہو گیا. ایک میرے نبی کی پہلی صف میں پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اعزاز حاصل ہو گیا، اور ایک 500 پیچھے صفیں ہیں وہاں نماز پڑھتا ہے، اعزاز حاصل ہوا. میرے نبی کا مقتدی تو وہ بن گیا. تو جو میرے نبی کے مقتدی ہیں، جنہوں نے سب سے پیچھے بیٹھ کر اللہ کے نبی کی زیارت کر لی ہے، وہ صحابی تو بن گیا. جو سب سے پیچھے ہے وہ مقتدی بھی بن گیا، جو سب سے پیچھے ہے وہ صحابی بھی بن گیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت بھی کر لی. تو اللہ کے نبی نے سب کے لیے فرمایا ہے کہ سب کے سب صحابہ جنتی ہیں، اور قرآن نے سب صحابہ کے لیے کہا ہے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. علماء اس پر خصوصی توجہ دیں. انہم ہم ضمیر جمع کیا ہے، اور عربی میں جمع 2 کے بعد 3 سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کی آخری حد کوئی نہیں ہے. قرآن نے کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان سب کے لیے مغفرت ہے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے. تو جب سب کا لفظ آ گیا، اب یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 100 میں جو ہے، آپ اس پر غور کریں نا کہ جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. اب خلد برین، خالد کا کیا معنی ہے، خلد کا کیا معنی ہے، اور پھر ابدا کا کیا معنی ہے؟ یہ سب کے سب جنتی ہیں. اس سے پہلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری، کہا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور قرآن کی تفسیر کا اصول ہے کہ ایک لفظ جب 2 بار لایا جائے تو اس میں حصر ہوتا ہے. حصر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ بات پکی ٹھکی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو قرآن نے تو کہا سب صحابہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی. تو جس طرح نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار، رسالت کا انکار کفر ہے، اسی طرح صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے مقام اور مرتبے کا انکار، ان کی صحابیت کا انکار اور ان کی امامت کا انکار، ان کی خلافت کا انکار، ان کی خلافت بالترتیب کا انکار، یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں چیزیں. اس لیے یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہی تھا. اب آپ دوبارہ دیکھیے جی سورۃ نصر کو کہ آگے جو کہا وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیجیے.
اگر کوئی معمولی چھوٹی موٹی بات ہو بھی گئی تھی آپ استغفار کیجئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے کفار نے جو آپ پر الزام لگائے تھے، اگرچہ وہ الزام تھے جھوٹے تھے، تو الزام لگانے والے غلط ہیں، آپ پر الزام لگائے تھے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں وہ بھی معاف کر دیے۔ آئندہ قیامت تک جو کوئی بدبخت الزام لگائے گا، وہ الزام لگانے والے کو تو سزا ملے گی، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کا تقدس برقرار رہے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کمزوری واقع ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ بھی معاف کر دیا۔ یہ جی آخری لفظ ہیں جی، اور اس پر خصوصی طور پر آپ جب دیکھیں گے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ بھی مجھے بہت پسند آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے نظام کے نفاذ سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ تسبیح و تحلیل کریں کہ جو کمزوری ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اور یہ اللہ ہی معاف کرنے والا، انہو کان توابا، ترجمہ سب نے لکھا ہے کہ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ نافرمانی اللہ کی ہے تو معاف اللہ کرنے والا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ جب ہم نے کام غلط کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور معافی مانگتے ہیں جا کر جھوٹے پیروں کے پاس اور مردوں کے پاس جاتے ہیں جہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے معافیاں مانگتے ہیں، وہ تو خود معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ یا ہمارے ہاں ماشاءاللہ پاک پتن تشریف لے جاتے ہیں، وہاں معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، بہشت کے دروازے بنائے پھرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقائق افسانوں سے بدلے نہیں جا سکتے۔ تو آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ نصر کا مطالعہ کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر